27 نومبر کو یہ ہوا کہ ایک چھوٹے سے بچے نے باقاعدہ وہاں پر ایک دیوار پر لکھا یسقط البشار، بشار کی حکومت اب گرنے والی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ کے ظالم ترین لوگوں میں اس کا شمار ہونا چاہیے۔ اس کے باپ نے جو جیل بنائی تھی، جس کا آپ نیوز وغیرہ میں آج تذکرہ سن رہے ہوں گے، سیدیانہ جو جیل تھی، آپ اس کی اگر تاریخ سن لیں تو آپ یعنی حیرت میں پڑ جائیں گے۔ کوئی 40 سال سے وہاں پر ہے، کوئی آدمی بھوکا ہے، پیاسا ہے، تو بھوکے اور پیاسے کو چوہے کھلائے جا رہے ہیں۔ کوئی آدمی بھوکا اور پیاسا ہے، بھوک اور پیاس سے بےتاب ہے، تڑپ رہا ہے، ان کے پاس کھانے اور پینے کو کچھ نہیں ہے، تو کھانے پینے میں بجائے ان کو کھانا اور پینا دینے کے ان کو اپنا پیشاب پینا پڑا ہے۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ وہ باہر جب نکلے ہیں تو انہوں نے موبائل ہاتھ میں دیکھا ہے، تو انہوں نے لوگوں سے یہ پوچھا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا یہ موبائل ہے۔ کچھ عورتیں باہر نکلیں تو انہوں نے نکل کر کہا کیا صدام حسین نے ہمیں آزاد کرایا ہے؟ یعنی وہ ان کال کوٹریوں کے اندر 1.5-2 کلومیٹر کی ان کال کوٹریوں کے اندر اس طرح قید تھے کہ انہوں نے سالوں سے سورج نہیں دیکھا تھا۔ 200 نئے ہتھیاروں کا ٹیسٹ ملک شام میں ان نہتے اہل السنہ والجماعت پر روس کے ذریعے سے کیا گیا۔ یہ جو ہم روس سے بہت خوش ہوتے ہیں نا، ہاں یہ سن لیے ان کی حقیقت۔ اور ہمارے یہاں تو بیچارے سوشل میڈیا کے جو نوجوان ہیں نا، انہیں تو معلوم ہی نہیں کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ وہ آیت اللہ خامنئی کا چہرہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں فرشتہ اتر آیا۔ یہ وہی ظالم اور جابر لوگ ہیں جنہوں نے ملک شام میں 4 لاکھ سے زیادہ اچھے خاندان والے نوجوانوں کو، صحابہ کی اولاد کو، سادات کو، اللہ کے نیک بندوں کو اپنی چھریوں سے ذبح کیا ہے اور قتل کیا ہے۔ یہ جو حسن نصر اللہ مارا گیا نا، یہ اس میں سب سے پیش تھا، آگے تھا، جس نے اس پورے علاقے میں قتل عام اور گویا کہ خون کی ہولی کھیلی ہے، اور ظلم کا ننگا ناچ انہوں نے وہاں پر ناچا ہے۔ بشار الاسد کو پھر موقع ملا اور پھر اس نے ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے۔ 50 لاکھ لوگ ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے، جو ترکی اور شام کی سرحد پر جو بفر زون بنایا ہے ترکی نے، وہاں پر آج بھی ہیں جن میں صحابہ کی اولاد ہیں۔ میں نے مضمون پڑھا تھا، ایک بڑے اچھے لکھنے والے ہیں ان کا، انہوں نے کہا کہ میں ایک نوجوان سے ملا، بڑا خوبرو، بڑا خوبصورت، بڑا وجیح نوجوان تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں امام زین العابدین اور سیدنا حسین کی اولاد میں سے ہوں۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم، من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، الا ان سلعة اللہ الغالیہ، الا ان سلعة اللہ الجنہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا رب صل وسلم دائما نبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ وقت چونکہ کم ہے اور باتیں بہت زیادہ ہیں، اس لیے بغیر کسی تمہید کے اور بغیر کسی ابتدائی بات سمجھانے کے ہم براہ راست اپنے موضوع پر آتے ہیں۔ موجودہ دنیا اور موجودہ دنیا کے حالات یہ ہم سب کی نگاہ میں ہیں۔ آپ نے غور و فکر کیا ہوگا تو سمجھ میں آئی ہوگی یہ بات کہ اس وقت مسلمانوں کے لیے اور خاص کر اہل السنہ والجماعت کے لیے ایک خوشخبری اور ایک اچھی خبر ملک شام سے آئی ہے۔ شام یہ اصل میں بڑی سمجھنے کی چیز ہے۔ ہم لوگ چونکہ سرسری طور پر
اس میں زیادہ غور و فکر نہیں کر پاتے ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات اس سلسلے میں سمجھنے کی یہ ہے کہ ملک شام، جس کو اب سیریا کہا جاتا ہے، یہ وہ ملک نہیں ہے جو ملک شام ہے۔ ملک شام جو ہے یہ بہت بڑا تھا، اس کو تقسیم کیا گیا ہے، اور یہ انتہائی بابرکت سرزمین ہے۔ ایک بہت ہی مختصر جملے میں اس طرح سمجھ لیجئے کہ ملک شام کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بابرکت سرزمین ہے، اور بابرکت سرزمین اس لیے کہ یہ نبیوں کی سرزمین ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کثرت سے اس علاقے میں تشریف لائے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ہوں، ان کے بھانجے لوط علیہ السلام ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام ہوں، موسیٰ علیہ، سب کا تعلق تقریباً اسی علاقے سے رہا ہے۔ یہ انتہائی بابرکت سرزمین ہے۔ جب قرآن کسی چیز کو بابرکت کہہ رہا ہو، اور قرآن یہ کہہ رہا ہو کہ یہ وہ جگہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے، تو پھر اس کی برکتوں کا کیا کہنا ہے۔ شام کے سلسلے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائیں اس کا ذکر ہم آگے کریں گے۔ پہلے اس بات کو پورا کر دیں کہ ملک شام، جس کو ہم شام سمجھتے ہیں، وہ ہم صرف سیریا کو شام سمجھتے ہیں۔ اس کی بھی تاریخ انشاءاللہ اشارتاً میں آگے ذکر کروں گا۔ دراصل جو ملک شام ہے اس میں آج کا سیریا بھی ہے، جس کو عربی میں سوریہ کہا جاتا ہے، اور آج کا لبنان بھی ہے، آج کا اردن بھی ہے، آج کا فلسطین بھی ہے، اور ایک غصب کے ذریعے قائم کی گئی جو ریاست ہے اسرائیل، وہ بھی ہے۔ یہ پورا کا پورا علاقہ ملک شام کہلاتا تھا، اور یہ پورا علاقہ بابرکت۔ اور مزے کی بات یہ ہے، یہ بابرکت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، عیسائی بھی اسے بابرکت مانتے ہیں، یہودی بھی اسے بابرکت مانتے ہیں، اور مسلمان تو اسے بابرکت مانتے ہی ہیں۔ اب جب یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ یہ ملک شام ہے، اور اس کی تفصیل تھوڑی سی سامنے آ گئی، تو شام کی تاریخ پر ایک ہلکی سی نگاہ ڈال لینی چاہیے۔ شام کا علاقہ ابتدائے اسلام میں 13 ہجری سے لے کر 19 ہجری کے بیچ میں، یعنی ہماری جو انگریزی تاریخ ہے اس اعتبار سے 633 سے 640 عیسوی کے بیچ میں اسلام کے انڈر آیا تھا، یعنی مسلمانوں نے اسے فتح کر لیا تھا۔ مسلمانوں کا ایک مزاج تھا، اور ایک ان کا رجحان تھا، یا ان کا ذوق تھا، یا ان کی ایک اندر کی چاہ، یا یہ کہیے ول پاور، یا اسے جو بھی نام آپ دے لیں، کہ وہ جس جگہ جاتے تھے اس علاقے کو وہ علم سے، ہنر سے، خوبیوں سے، اور سماجی اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے مالا مال کر دیتے تھے۔ یہ اس دور کے مسلمان تھے۔ ہمارا آج کا مسلمان جہاں جاتا ہے وہ اس علاقے کو گندگی سے، وہ اس علاقے کو گالی گلوچ سے، وہ اس علاقے کو آپسی لڑائیوں سے، وہ اس علاقے کو جوئے اور سٹے سے آباد کرتا ہے۔ یہ بڑی تلخ حقیقت ہے، اور اسے مان لینے میں کوئی ہم کو جھجک بھی نہیں ہونی چاہیے۔ مسجد کے پاس رہنے والا، مسجد کے سامنے رہنے والا، وہ جب اذان سن کر مسجد میں نہ آئے تو پھر آپ قیامت ہی کا انتظار کریں، اور اس کے علاوہ تو کوئی حل نظر نہیں آتا ہے۔ مسجد کے پاس رہنے والا، مسجد میں کبھی کبھی آ جانے والا بھی اگر سٹے کا کاروبار کرنے لگے اور جوا کھیلنے لگے اور جوئے میں انوالو ہو جائے تو آپ پھر اس کو کیا نام دیں گے؟ بڑی سوچنے کی بات ہے، غور و فکر کا مقام ہے کہ ہم کس حال میں جی رہے ہیں۔ تو بہرحال مسلمان وہاں پہنچے، اور انہوں نے باقاعدہ اپنے کلچر سے اس علاقے کو مالا مال کیا، اور بڑی تیزی کے ساتھ اس علاقے میں ترقی ہوئی۔ تاریخ میں اگر تھوڑا سا اور جھانکیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسی ملک شام کی راجدھانی جو ہے دمشق، یہاں پر تقریباً 19 سال حکومت کی ہے، اور اس پورے علاقے کو گویا کہ
ایک انتہائی اعلیٰ درجے کا متمدن اور سویلائزڈ علاقہ بنا دیا تھا۔ تاریخ آگے بڑھتی ہے اور خدا کے علاوہ ہر ایک پر زوال ہے۔ اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پر زوال نہ ہو۔ پوری دنیا کو روشنی دینے والا، لاکھوں خوبیوں کا مالک سورج بھی صبح نکل کر شام کو ڈوب جاتا ہے، اور یہ بات ہمیں بار بار یہ بتاتی ہے کہ اے انسانوں، تمہیں بھی اللہ نے ابھی نکالا ہوا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ تم بھی ڈوب جاؤ گے، تم بھی ختم ہو جاؤ گے، تم بھی مٹ جاؤ گے، تم بھی فنا ہو جاؤ گے، قبر کی اندھیریوں میں چلے جاؤ گے، برزخ میں کھو جاؤ گے، اور ایک دن تمہارا فیصلہ ہوگا اور پھر تم کو آگے کے لیے روانہ کر دیا جائے گا۔ یہ بڑا واضح اعلان ہے۔ تو یہ تاریخ آگے چلتی ہے، اور جب آپ تاریخ میں آگے جائیں تو آپ کو، میں وہ پرانی تاریخ نہیں دہرا رہا ہوں، پھر تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، اور یہاں تو وقت بھی ہمارے پاس بہت کم ہے، تو اس لیے ان شارٹ میں اس تاریخ کا اشارہ کرتے ہوئے آپ کے پاس آتا ہوں، اور تقریباً گزشتہ 100 سال کی تاریخ پر ایک ہلکی سی نگاہ ہم ڈال لیتے ہیں۔ اس تاریخ پر نگاہ ڈالنے سے پہلے ہم احادیث مبارکہ میں کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس سے معلوم ہو کہ ملک شام کی اہمیت شریعت کی نگاہ میں کیا ہے۔ ایک تو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، 15واں پارہ جہاں شروع ہوتا ہے، سورہ اسراء کی آیت تھی۔ احادیث مبارکہ میں ایک دو احادیث میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملک شام کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے کہ دیکھو یہ ملک شام ہے، اور ملک شام کے اوپر اللہ کے فرشتے اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں، اپنے پر پھیلا کر گویا کہ وہاں رحمت اور برکت کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ تو یہ اندازہ خود کر لیا جائے کہ جہاں فرشتے موجود ہوں گے، جہاں ان کے پر بچھے ہوئے ہوں گے، وہ علاقہ کتنا بابرکت ہے۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم کو ابو داؤد شریف میں ملتی ہے، آپ عمرو بن العاص سے یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم احوال بیان فرما رہے تھے۔ غالباً قیامت اور قرب قیامت کا تذکرہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے کئی لشکر ہوں گے، ایک لشکر وہ ہوگا جو لشکر مشرق میں ہوگا، ایک لشکر مغرب میں ہوگا، ایک لشکر وہ فلاں اور فلاں علاقے میں ہوگا، اشارہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ جو صحابی تھے تو وہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ ابھی تو میں جوان ہوں، تو آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ میں اگر اس جو آپ بتا رہے ہیں اس طرح کی چیزیں میرے سامنے آ جائیں، اور لشکر میرے سامنے آ جائیں، مشرق کا لشکر، مغرب کا لشکر، اور جہاں جہاں آپ نے باتیں بتائی ہیں، تو میں ان میں سے کس لشکر کے اندر شامل ہو جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے تو تم ملک شام چلے جانا، اور وہاں جا کر تم قیام کرنا، اس لیے کہ شام اللہ کی زمینوں میں بہترین سرزمین ہے، شاندار سرزمین ہے ملک شام۔ ایک روایت کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جب شام، ملک شام برباد ہو جائے گا تو پھر تمہارے درمیان خیر باقی نہیں رہے گی۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ آپ غور کریں، ملک شام کا ہر شہر سوائے ایک دمشق کو چھوڑ کر اس وقت برباد ہو چکا ہے۔ آپ حلب کو لے لیں جس کو الیپو کہا جاتا ہے، آپ حماد کو لے لیں، آپ چھوٹے اور بڑے تمام شہروں کو لے لیں، وہ شہر جنگ کی وجہ سے برباد کر دیے گئے ہیں۔ اس کی تاریخ تھوڑی سی آگے آئے گی۔ تو گویا کہ شام تقریباً پورا کا پورا اس وقت برباد ہے، اور تبھی ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان سے ایسا لگتا ہے کہ خیر اور اچھائیاں، بھلائیاں، خوبیاں، معروف چیزیں جو ہیں وہ گویا کہ نکلتی چلی جا رہی ہیں، اور ہم لوگ خود کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہم درآخر پہنچ کہاں رہے ہیں۔ تو ملک شام کے بارے میں یہ دو احادیث مبارکہ میں نے پیش کی ہیں۔ ایک حدیث اور یاد آ گئی، نعیم ابن حماد نے کتاب الفتن میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ بیت المقدس کی آبادی یہ مدینہ منورہ کی ویرانی ہوگی، یعنی جب بیت المقدس آباد ہو جائے گا تو مدینہ منورہ ویران ہو جائے گا۔ اور ویران ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے جتنے بھی منافق لوگ ہیں، جتنے بھی بیکار اور گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، وہ مدینہ منورہ کو چھوڑ دیں گے، اور مدینہ میں صرف اور صرف اہل ایمان باقی رہ جائیں گے۔
جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ اس وقت ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ میں پہنچ جائے گا. یہ بھی صحیح احادیث کے اندر یہ بات وارد ہوئی ہے. الغرض مسلمانوں نے ملک شام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی احادیث کی روشنی میں، جو اور بھی کئی ہیں جن کا ذکر اس وقت پھر بات کو لمبا کر دے گا، میں ان کا ذکر نہیں کرتا ہوں، تو ملک شام کو فوکس کیا، توجہ دی، اور وہاں خوب ترقی ہوئی. علاقہ بھی بڑا خوبصورت تھا، سرسبز و شاداب تھا، اور یعنی وہاں روایات اور آثار میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بہترین بارشوں اور اعلیٰ درجے کی شبنم کے ساتھ اللہ، یعنی اوس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس علاقے کو سرسبز و شاداب رکھے گا. انتہائی خوبصورت علاقہ ہے. اب تو خیر جنگ کی وجہ سے جو بھی حالات ہوں، لیکن علاقہ بڑا شاندار. اس کے بعد یعنی جب تاریخ آگے بڑھتی ہے اور یعنی ساری دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں، ان طاقتوں میں ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم کو یہودیوں کو بیت المقدس لا کر آباد کرنا ہے، یعنی فلسطین میں لا کر آباد کرنا ہے. اس کے لیے ایک پلاننگ ہوتی ہے، اور پہلی جنگ عظیم وجود میں آتی ہے جس کو ہم فرسٹ ورلڈ وار کہتے ہیں. یہ غالباً 1919 سے 1924 اس کے درمیان، یہ 14 سے 1919 کے درمیان یہ جنگ عظیم ہوئی ہے. جب یہ جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں نقصانات ہوتے ہیں، لیکن جو طاقتیں تھیں ان کا فوکس یہ تھا کہ ملک شام کو کئی حصوں میں بانٹا جائے. چنانچہ ملک شام کو 4 حصوں میں بانٹا گیا. ایک حصہ جیسے میں نے بتایا وہ سیریا بنا، اور ایک حصہ لبنان بنا، ایک حصہ اردن بنا، اور ایک حصہ فلسطین بنا. وہاں پر لا کر یہودیوں کو آباد کرنے کی پھر محنت شروع ہوئی. اس کی بھی ایک الگ تاریخ ہے نا، جو بیلفور کا عہد ہے وغیرہ وغیرہ، ہم اس میں نہیں جاتے، نہیں تو یہ پھر آج کا ہمارا یہ موضوع رہ جائے گا. کبھی پھر انشاءاللہ اس پر تفصیل سے آپ کے سامنے بات کریں گے. آپ کا ادھار بہت باقی ہے ہماری طرف. پھر جب یہ حصے بڑھ گئے تو اب برطانیہ اور فرانس، یہ اس وقت کی 2 بڑی طاقتیں تھیں. ان طاقتوں نے ان 4 ٹکڑوں کو الگ الگ حصوں میں بانٹا. تو برطانیہ نے یہ کہا کہ فلسطین والا علاقہ، اردن اور لبنان، یہ ہمیں دے دیا جائے، اور شام کا علاقہ یہ فرانس کے پاس چلا گیا. فرانس نے اس کو آزادی نہیں دی. ایک شریف مکہ کا بیٹا تھا، فیصل اس کا نام تھا. اس نے باقاعدہ کوشش کی بالکل شروع میں 1919 میں، تو اس نے کوشش کی لیکن فرانس نے اس کو ہرا دیا. لیکن جب عوامی پریشر پڑا تو 1 جنوری غالباً 1944 میں پھر باقاعدہ اس علاقے کو، شام کو آزاد کر دیا گیا. ملک شام آزاد ہو گیا. یہ آزادی ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اسی درمیان دیکھیے محنتیں جو ہوتی ہیں وہ بہت پہلے سے ہوتی ہیں، نتائج تھوڑے دیر میں آتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ہم ان نتائج کو بہت جلدی چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے پھونک مار دی اور فوراً کے فوراً سارے کے سارے کام ہو جائے. نہیں، اس کے لیے بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور بڑے یعنی انسان کو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. سب چیزوں کے باوجود بھی فرانس نے ابھی ملک نہیں چھوڑا تھا. 15 اپریل 1946 کو فرانس اپنی فوجیں لے کر وہاں سے روانہ ہوا. پھر اس کے بعد وقت گزرتا رہا، انقلابات آتے رہے، تبدیلیاں آتی رہیں. پھر ان لوگوں نے ایک بات یہ سوچی کہ بھائی کچھ نہ کچھ تو بڑا ہونا چاہیے، کوئی سنبھالنے والا تو ہونا چاہیے، کوئی تو ذمہ دار ہونا چاہیے. تو انہوں نے ایک آدمی جس کا نام شکری القوتلی تھا، اس کو ملک کا صدر منتخب کر لیا. اچھا، اب یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. میں ایک اشارہ کر رہا ہوں یہاں پر، اس اشارے کو سمجھیے گا. ملک شام کے اندر جو اس وقت فوج تھی، دیکھیے غلطیاں کہاں ہوتی ہیں اور نتائج کہاں آ کر بھگتنے پڑتے ہیں. ہم ایک مسٹیک آج کرتے ہیں، اس کا نتیجہ ہمیں 50 سال کے بعد بھگتنا پڑتا ہے. وہ کہا نا، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. غلطی ایک وقت پہ ہوتی ہے، سزا بہت دور بعد جا کے ملتی ہے. ملک شام کے اندر جب فوج کی بھرتی ہو رہی تھی تو اس فوج کی بھرتی میں ہمارا جو صحیح عقیدہ لوگ تھے، اور یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے، اس کو بھی سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ شام کے اندر اہل السنہ والجماعت صحیح عقیدے کے لوگ ہیں وہ 80% سے زیادہ ہیں. اور جو دوسرے 2 بڑے فرقے ہیں شیعوں کے، ایک کا نام ہے نصیری، ایک کا نام ہے دروزی، علوی بھی کہلاتے ہیں، یہ کل 2% ہیں. 2% کی آبادی ان کی ہے.
اور یعنی 15 لاکھ کے قریب بنتی ہے. پورے ملک شام کی آبادی 3 کروڑ، ان سب کی آبادی ملا کر 15 لاکھ، اور یہ 15 لاکھ 54 سال سے تقریباً 2.25 کروڑ لوگوں پر حکومت کر رہے تھے. کیسے؟ میں وہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ سمجھیے بات کو. بات کہاں ہے، کہاں تھی اور کہاں چلی گئی. جس وقت فوج کی بھرتی ہو رہی تھی تو ہمارے جو اہل سنہ والجماعت کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا یہ تو بڑی غلط، کیا فوج میں جائیں گے، اللہ اللہ کرنا چاہیے، ہم کو نیک کاموں میں لگنا چاہیے، اچھے کاموں میں لگنا چاہیے. اور اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ فوج میں نہ جایا جائے بلکہ اللہ اللہ کیا جائے، ایک کونے میں رہ جائے. اس موقع کا فائدہ دروزیوں نے، علویوں نے اٹھایا جو شیعہ تھے، اور انتہائی بدترین قسم کے شیعہ تھے، یعنی ایسے شیعہ کہ شیعہ بھی انہیں کافر کہتے ہیں. عجیب و غریب مسئلہ ہے. تو وہ جو ہے انہوں نے اپنے لوگوں کو انکریج کیا کہ تم فوج میں جاؤ، فوج میں جاؤ، فوج میں جاؤ. نتیجہ امبیلنس ہوا اور فوج پوری کی پوری شیعہ سمودائے کے ہاتھ میں چلی گئی. جب فوج کی طاقت ان کے پاس آ گئی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا. جو کچھ ہوا اس کی تاریخ آگے آ رہی ہے. اب جو معاملہ آگے بڑھا، اب فوج تو ظاہر سی بات ہے وہ کسی حال میں یعنی اہل سنہ والجماعت کو اور مسلمانوں کو غالب آنے دینا ہی نہیں چاہتی تھی. تو وہ پوری طاقت لگائی ہوئی تھی کہ کسی طرح جو ہے یہ اہل سنہ والجماعت پیچھے جائیں. پھر جب چونکہ تعداد اچھی خاصی تھی صحیح عقیدہ والے لوگوں کی، تو انہوں نے ایک کوشش کی 1958 کے اندر، یہ کوشش کی کہ یہ پورا ملک شام کا جو علاقہ ہے اس کو مصر سے ملا دیا جائے اور مصر کا شہر قاہرہ جو ہے وہ اس کی راجدھانی بن جائے. چنانچہ ایسا ہی ہوا اور یہ الجمہوریہ العربیہ المتحدہ کے نام سے یہ ایک پورا ملک وجود میں آ گیا. لیکن مصر کے اندر جو صدر تھا جمال عبد الناصر، وہ کمیونسٹ تھا اور اس کا ذہن پورا دین بیزاری کا تھا. تو اس نے باقاعدہ یہ کوشش شروع کی کہ اسلام پسند طبقہ یہ آگے نہ آنے پائے. دیکھیے مسلمانوں کو سب برداشت کرنے کو تیار ہیں، لیکن ایمان والوں کو ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے. یہ جملہ یاد رکھیے گا. آپ مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کی نشانی آج کے دور میں کیا ہے کہ بریانی کھاتے ہیں، گوشت وغیرہ کھاتے ہیں، پائے کھاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، نہ پڑھیں، کچھ بھی کرتے ہیں نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسلمان آپ ہیں، بس یہ مسلمان ہونے کی نشانی ہے. لیکن اگر آپ ایمان والے ہیں، لیکن اگر آپ مومن ہیں، آپ نمازوں کے پابند ہیں، آپ دین و شریعت کا اتباع بھی کرتے ہیں، اس کی ترجمانی بھی کرتے ہیں، اس کو غالب کرنے کی محنت بھی کرتے ہیں، تو پھر آپ ہر حال میں غیر کی آنکھوں میں کھٹکیں گے. وہ آپ کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. وہ کہے گا کہ بھائی یہ کہاں سے آ گیا، یہ تو کٹ ملا ہیں. آپ نے ابھی کچھ دن پہلے ایک محترم جج کا بیان سنا ہوگا آپ نے، کتنا شاندار انہوں نے بیان دیا. لوگ بیان سن کے حیران ہو رہے تھے اور مجھے بڑی خوشی بھی ہو رہی تھی ماشاءاللہ کہ یہ بڑی اچھی بات سامنے آ گئی اس وقت کہ خیر بہرحال. تو یہ سب چیزیں ہیں، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. زندہ قوموں کا امتحان ہوتا ہے. جو لوگ مر چکے ہیں ان کا کیا امتحان ہے؟ جو مرا ہوا ہے اس پر تو اطمینان ہے کہ مر چکا ہے. جب آپ زندہ ہیں اور آپ کے اندر زندگی باقی ہے تبھی آپ کا کوئی امتحان ہوتا ہے. چنانچہ جمال عبد الناصر وہ پسند نہیں کرتا تھا اسلام پسند طبقے کو، تو اس نے یہ ظلم و زیادتی کی. چنانچہ پھر ایک تبدیلی آئی اور 28 ستمبر 1961 میں یہ ملک شام والوں نے مصر سے اپنا رابطہ ختم کر دیا اور یہ لوگ الگ ہو گئے. اب وہ میں نے آپ کو جو اشارہ کیا تھا کہ 1940 کے اندر ایک پارٹی ایک عیسائی نے قائم کی تھی، اس کا نام تھا باس پارٹی، اور اس کے قائم کرنے والے کا نام تھا میشل افلق. اس نے یہ پارٹی قائم کی تھی. اب 1940 کی قائم کی ہوئی پارٹی، اب دیکھیے وہ 20 23 22 24 سال کے بعد اب اس کا فائدہ ہوا اور یہ لوگ جو ہے باقاعدہ طاقت کے ساتھ اقتدار میں آنے کی مکمل کوشش کرنے لگے. اچھا، لیکن چونکہ اکثریت تو ہماری ہی تھی، تو اب اکثریت الیکشن میں جب ہم لوگوں کو حاصل ہوئی اور اقتدار ہمارے ہاتھ میں آنے والا ہوا تو فوراً پھر ایک فوجی انقلاب آیا. یہ 1963 کے اندر آیا کہ یہ حکومت نہیں بننی چاہیے، یہ والی حکومت نہیں آنی چاہیے. پھر میں وہی بات کہتا ہوں، ڈر جو ہے وہ سچے اور پکے ایمان والوں سے ہے، باقی کا کوئی ڈر کسی کو نہیں ہے. آپ بالکل ایک شعر کا آپ نے ایک نمونہ بنا کر، ایک تصویر بنا کر اپنے آرٹ کے ذریعے سے ایک اتنا خوبصورت شعر تیار کیا کہ وہ دور سے واقعی میں شعر لگ رہا ہے، اس سے کوئی ڈرنے والا نہیں ہے. بالکل پریشان مت ہوئیے.
اس کے گال پر تو بچے بھی آ کے تھپڑ ماریں گے، بچے اس کے اوپر سواری کرنے لگیں گے، کوئی نہیں ڈرے گا۔ لیکن اگر حقیقت میں صرف اتنا معلوم ہو جائے، شیر تو بہت آگے کی بات ہے، کہ محلے میں ایک کتا کاٹنے لگا ہے، محلے میں ایک کتا کاٹنے والا ہو گیا، کٹ خانہ کتا ہو گیا ہے، آپ محلے کی اس گلی سے گزرتے ہوئے بھی ڈریں گے، اور اس لیے ڈریں گے کہ یار یہ کہیں کاٹ نہ لے۔ چہ جائے کہ شیر کی بات، وہ تو پھر بہت آگے کی بات ہے، اللہ رحم فرمائے۔ خیر بہرحال، تو یہ جو انقلاب آیا، اس انقلاب کی کوشش یہ تھی کہ یہ جو الیکشن میں جیت کے لوگ آئیں یہ پھر پیچھے چلے جائیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر آگے چل کر یہ جو باعث پارٹی تھی یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک نرم والا، ایک سخت والا۔ جیسے ہمارے ملک میں بھی ہیں، ہمارے ملک میں جو ہے سنگ جو ہے وہ دو قسموں پر ہے، ایک میٹھا والا ہے وہ کانگریس ہے، ایک سخت والی ہے وہ بی جے پی ہے۔ لیکن ہم تھوڑا سا پریشان رہتے ہیں، بہت اس میں رہتے ہیں۔ کل ہم ایک پروگرام میں تھے، دیکھیے آج جو بھی آیا ہے اس کو آج ہمیں برداشت کرنا پڑے گا، میں بات پوری کروں گا تبھی نماز ہوگی، بھوک ووک تو نہیں لگی کسی کو، ہاں تھوڑا سا برداشت کریے۔ میں کبھی کبھی تو ملتا ہوں آپ کو، یہ تاریخ بڑی عجیب و غریب ہے، آپ کو سن کر رونا آئے گا، حیرت ہوگی، اور ایک عجیب و غریب آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آگے جو آنے والی بات۔ کل ہم ایک پروگرام میں تھے، اور پرسوں وہ پروگرام لکھنؤ میں تھا اور بہت بڑے ہال میں تھا، اور اس میں وہ ہمارا تعلیمی پروگرام تھا مدارس کا، تو اس میں بی جے پی کے کا الائی ہے او پی راج بھر، جس کی سہیل دیو پارٹی جو بھی ہے، تو اس نے اپنے بیان میں پتہ ہے کیا جملہ کہا؟ مسلمانوں، مجھے تم سے ایک شکایت ہے، اور وہ شکایت یہ ہے کہ تم سچے مسلمان نہیں ہو۔ اور اس نے یہ کہا کہ تم سچے مسلمان کیوں نہیں ہو، میں یہ بتاتا ہوں تمہیں۔ اور وہ بات اس نے کہی تو یہ دل کو چھونے والی بات تھی۔ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم مظلوموں کی مدد کرو، تم مظلوموں کا ساتھ دو، کیا تم مظلوموں کا ساتھ دے رہے ہو؟ ذرا غور کرو۔ پھر اس نے کئی نام لیے باقاعدہ، بتاؤ تم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو یا نہیں کھڑے ہو؟ یہ ایک ہمارے منہ پر تماچا تھا کہ غیر کھڑا ہو کر ہم کو یہ سبق دے رہا تھا۔ کہا تھا نا، وہ کسی کا شعر ہے، شاید اقبالی کا ہے، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو اگر، آگے والا یاد نہیں آ رہا، پھر کبھی سنا دیں گے۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو اگر جھکا غیر کے آگے تو نہ تن تیرا نہ من۔ تو اگر غیر کے آگے جھک گیا تو کچھ نہیں ہے۔ ہماری بڑی آبادی کفر و شرک کے اندر مبتلا ہے، شرکیہ افعال اور اعمال کو کر کے یہ خوش ہیں۔ اللہ کے عذاب کا کوڑا کس وقت برس جائے یہ آپ کو ملک شام کے واقعات سے سمجھ میں آئے گا۔ اللہ کس وقت ناراض ہو جائے یہ ملک شام کے واقعات بتائیں گے۔ کبھی ناراضگی، واقعی ناراضگی ہوتی ہے، اور کبھی امتحان ہوتا ہے، اور وہ امتحان اعلیٰ درجات پر لے جانے کے لیے ہوتا ہے۔ الغرض بہرحال یہ جو سخت گیر پارٹی تھی، باس پارٹی، انہوں نے اہل السنہ پر ظلم کرنا شروع کیے اور بڑے سخت مظالم کیے۔ ان سب کی تاریخ یہ بیان کرنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اب تاریخ آگے بڑھتی ہے، اور ایک 1967 کا وقت آتا ہے۔ 1967 میں جو شام کی فوج تھی اس کا سربراہ تھا جو وہاں کا بادشاہ تھا، شاید نور التاشی اس کا نام تھا، اور جو وزیر دفاع تھا، ڈیفنس منسٹر تھا، اس کا نام تھا حافظ الاسد۔ حافظ الاسد 1967 میں ایک جنگ ہوئی عربوں اور اسرائیل کے درمیان، جس میں اسرائیل نے عرب دنیا کو بری طرح سے شکست دی، تو شام بھی اسی عرب دنیا کے اندر آتا تھا۔ تو اب اسرائیل کا مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پانی نہیں ہے پینے کے لیے، اور پانی جو تھا وہ گولان ہائٹس پر تھا، گولان کی پہاڑیاں جو ہیں وہ اسرائیل کے قبضے سے باہر تھا۔ تو شام کے اس وزیر دفاع سے اسرائیل نے خفیہ سمجھوتا کیا $5 ملین میں کہ تم ہم پر حملہ نہ کرنا، ہم کئی 100 کلومیٹر آگے جا کر گولان ہائٹس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ چونکہ یہ شیعہ تھے، ان کو تو یہ کام کرنا ہی تھا، انہوں نے وہاں پر ان کو آزادی دی، اور وہ گولان ہائٹس پر یہ اسرائیل کا قبضہ ہو گیا۔ حافظ الاسد نے 1970 میں پھر جو بادشاہ تھا اس کا تختہ پلٹ دیا، اور 1970 میں تختہ پلٹ کرنے کے بعد خود بادشاہ بنا، اور 1973 میں اس نے قانون لکھوایا، قانون تیار کیا، اور اس قانون میں خود کو زبردست اختیارات دیے، یعنی کوئی اس کو چیلنج کرنے والا نہیں بچا تھا۔ یعنی اس طرح کے اختیارات اس نے اپنے
ذمے لے لیے تھے۔ یہ تاریخ آگے بڑھتی ہے، چونکہ یہ تو بڑا بدترین درجے کا شیعہ تھا، یعنی میں آپ کو اگر اس کے عقیدے بتانے لگوں تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ جو ہے نا، اللہ نہیں ہے، بلکہ اللہ جو ہیں وہ حضرت علی ہیں، اللہ جو ہیں وہ حضرت علی ہیں۔ اور 5 نمازوں کا مطلب یہ ہے کہ دن میں 5 لوگوں کے نام لو، حضرت علی کا نام لو، حضرت حسن کا نام لو، حضرت حسین کا نام لو، حضرت فاطمہ کا نام لو، زین العابدین، ان لوگوں کے نام لو۔ یہ 5 نمازیں ہیں۔ اور شراب بڑی اہم چیز ہے، شراب حرام نہیں ہے بلکہ شراب اچھی چیز ہے، حتیٰ کہ انگور سے شراب چونکہ بنتی ہے تو اس لیے یہ لوگ انگور کو بھی بہت پوتر مانتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ پوتر کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ جہاں تک میں پہنچانا چاہ رہا ہوں پہنچ رہے ہیں؟ پوتر مانا جاتا ہے۔ اور کیا کیا پوتر مانا جاتا ہے؟ جب آپ ہمارا یہ والا بیان ویڈیو پہ سنیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ پوتر کہاں کہاں کیا کیا مانا جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ ارے سمجھ نہیں رہے ہیں آپ لوگ؟ ارے سمجھ گئے؟ ہاں بس سمجھتے چلیے گا۔ چلیے، اس کے بعد جب یہ اقتدار میں آیا تو اہل السنہ والجماعت کا، صحیح عقائد والوں کا ایک شہر تھا حماد۔ تو 1982 کے اندر ایسا ہوا کہ اس علاقے میں کچھ بچوں نے دیوار پر حافظ الاسد کے خلاف کوئی بات لکھی، اور جو ظلم اور زیادتی ہو رہی تھی اس کے لیے کچھ لوگوں نے پلاننگ یہ کی کہ حافظ الاسد کو ٹھکانے لگا دیا جائے۔ اس کے ریئیکشن میں حماد جو شہر تھا اس کی گھیرا بندی کر کے 27 دن تک حافظ الاسد نے اہل السنہ والجماعت کا قتل عام کیا ہے۔ 40,000 لوگ قتل کیے گئے ہیں۔ اور ابھی ایک شام کا ایک بڈھا پرانا افسر باقاعدہ اس نے انٹرویو میں اس بات کا اقرار کیا ہے کہ 15,000 لوگوں کو ہم نے کنٹینروں میں بھر کر اجتماعی قبروں میں دفن کیا ہے، اور اس حال میں دفن کیا ہے کہ اس میں کچھ لوگ مرے نہیں تھے بلکہ زندہ تھے اور آخری سانسیں گن رہے تھے۔ یہ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ جب ظلم اور زیادتی کا یہ سلسلہ بڑھا اور بڑھتا چلا گیا تو بہرحال ایک ایکشن کا ریئیکشن ہمیشہ ہوتا ہے۔ آپ نے یہ بات ہمیشہ تاریخ میں سنی ہے۔ تو ایکشن کا ریئیکشن یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے، اس میں بہت لمبی چوڑی باتیں میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں کیونکہ وقت بھی آگے چلا جا رہا ہے۔ تو اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یعنی کچھ لوگ ریئیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں اور ایک علاقے سے کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کا افسر جو تھا ریاض تھا، اس کا نام، وہ فوجی تھا۔ 2011 کے اندر باقاعدہ ان کی ایک تنظیم وجود میں آتی ہے اور وہ 7,000 لوگ باقاعدہ حملے کی تیاری کرتے ہیں اور کامیاب حملے کرتے ہیں۔ اسی بھی جو حافظ الاسد تھا وہ مر گیا تھا 2000 کے اندر، اس کا بیٹا بشار الاسد مر گیا تھا۔ شروع کے دنوں میں یہ اچھا چلا لیکن بعد میں پھر اس نے بھی اپنا وہی رنگ دکھایا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ کے ظالم ترین لوگوں میں اس کا شمار ہونا چاہیے۔ اس کے باپ نے جو جیل بنائی تھی، جس کا آپ نیوز وغیرہ میں آج تذکرہ سن رہے ہوں گے، سیدیانہ جو جیل تھی، آپ اس کی اگر تاریخ سن لیں تو آپ یعنی حیرت میں پڑ جائیں گے۔ کوئی 40 سال سے وہاں پر ہے، کوئی آدمی بھوکا ہے، پیاسا ہے تو بھوکے اور پیاسے کو چوہے کھلائے جا رہے ہیں۔ کوئی آدمی بھوکا اور پیاسا ہے، بھوک اور پیاس سے بیتاب ہے، تڑپ رہا ہے، ان کے پاس کھانے اور پینے کو کچھ نہیں ہے، تو کھانے پینے میں بجائے ان کو کھانا اور پینا دینے کے ان کو اپنا پیشاب پینا پڑا ہے۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ وہ باہر جب نکلے ہیں تو انہوں نے موبائل ہاتھ میں دیکھا ہے، تو انہوں نے لوگوں سے یہ پوچھا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا یہ موبائل ہے۔ کچھ عورتیں باہر نکلی تو انہوں نے نکل کر کہا کیا صدام حسین نے ہمیں آزاد کرایا ہے؟ یعنی وہ ان کال کوٹریوں کے اندر 1.5-2 کلومیٹر کی ان کال کوٹریوں کے اندر اس طرح قید تھے کہ انہوں نے سالوں سے سورج نہیں دیکھا تھا، انہوں نے سالوں سے روشنی نہیں دیکھی تھی، سالوں سے ڈھنگ سے کھانا نہیں کھایا تھا، سالوں ہو گئے تھے کہ وہ تڑپ رہے تھے، ان کے دانت توڑ دیے گئے تھے، ان کے ناخون کھینچ لیے گئے تھے، ان کے عورتوں کے ساتھ مظالم اور زیادتی ہوئی تھی، بھری پڑی تھی وہ جیلیں جن کو کل کھولا گیا ہے، 2-3 دن پہلے کھولا گیا ہے۔ یہ واقعات چلتے رہے۔ جب 2011 کے بعد یہ مسلح لوگ جب آگے بڑھے اور انہوں نے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کیا، تب انٹرنیشنل طاقتیں متوجہ ہوئیں اور
ادھر سے روس نے اور ادھر سے ایران نے باقاعدہ یہ وہاں پر حملہ شروع کیا، اور پھر ایرانی فوجیں اور ایرانی ملیشیا وہاں داخل ہوئیں، اور ادھر سے روس نے بمباریاں کی۔ 200 نئے ہتھیاروں کا ٹیسٹ ملک شام میں ان نہتے اہل السنہ والجماعت پر روس کے ذریعے سے کیا گیا۔ یہ جو ہم روس سے بہت خوش ہوتے ہیں نا، ہاں یہ سن لیے ان کی حقیقت۔ اور ہمارے یہاں تو بیچارے سوشل میڈیا کے جو نوجوان ہیں نا، انہیں تو معلوم ہی نہیں کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ وہ آیت اللہ خامنئی کا چہرہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں فرشتہ اتر آیا۔ یہ وہی ظالم اور جابر لوگ ہیں جنہوں نے ملک شام میں 4 لاکھ سے زیادہ اچھے خاندان والے نوجوانوں کو، صحابہ کی اولاد کو، سادات کو، اللہ کے نیک بندوں کو اپنی چھریوں سے ذبح کیا ہے اور قتل کیا ہے۔ یہ جو حسن نصر اللہ مارا گیا نا، یہ اس میں سب سے پیش تھا، آگے تھا، جس نے اس پورے علاقے میں قتل عام اور گویا کہ خون کی ہولی کھیلی ہے، اور ظلم کا ننگا ناچ انہوں نے وہاں پر ناچا ہے۔ اب جب یہ چاروں طرف سے حملے ہوئے، لیکن وہ لوگ بھی ہمت نہیں ہارے، کیونکہ ان کے سامنے وہ احادیث موجود تھیں جن سے یہ یقین تھا کہ آخری دور کی لڑائیاں جو ہیں وہ شام کی سرزمین پر لڑی جائیں گی۔ اور ملک شام کا مطلب میں آپ کو سمجھا چکا ہوں، وہ پرانا ملک شام جس میں فلسطین بھی ہے، لبنان بھی ہے، اردن بھی ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور دیکھیے ایک بات بہت اہم ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھیے اور ذہن میں بیٹھائیے۔ اللہ تعالیٰ جب دنیا میں کوئی چیز لانا چاہتا ہے تو اللہ کسی کو بھی استعمال کرتا ہے، کبھی کافر کو استعمال کرتا ہے، فاسق کو استعمال کرتا ہے، فاجر کو استعمال کرتا ہے۔ ان اللہ لا یؤید ھذا الدین برجل فاجر، اللہ فاجر اور فاسق کے ذریعے سے بھی دین کا کام لے لیا کرتا ہے۔ یہ تکوینی نظام ہوتا ہے۔ اب یہ موقع نہیں، میں تو آپ کے سامنے اثر تک بولتا رہوں اور آپ اسی طرح سنتے رہیں، یہ اتنی لمبی چوڑی تاریخ ہے۔ الغرض یہ جب حملے ہوئے اور یہ جو اس وقت جو ان کے باغی گروپ تھا پورا کا پورا مجاہدین کا، وہ پیچھے ہٹا۔ جب وہ پیچھے ہٹا تو پھر یعنی بشار الاسد کو پھر موقع ملا اور پھر اس نے ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے۔ 50 لاکھ لوگ ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے، جو ترکی اور شام کی سرحد پر جو بفر زون بنایا ہے ترکی نے، وہاں پر آج بھی ہیں جن میں صحابہ کی اولاد ہیں۔ میں نے مضمون پڑھا تھا، ایک بڑے اچھے لکھنے والے ہیں ان کا، انہوں نے کہا کہ میں ایک نوجوان سے ملا، بڑا خوبرو، بڑا خوبصورت، بڑا وجیح نوجوان تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں امام زین العابدین اور سیدنا حسین کی اولاد میں سے ہوں۔ یہ خیموں میں جانے پر مجبور ہو گئے، ان کے علاقے ان سے چھین لیے گئے، اور ان کو اپنے علاقوں کو چھوڑ کر جدھر منہ ان کا ہوا ادھر ہجرت کرنی پڑی۔ پھر اس کے بعد تاریخ آگے بڑھتی ہے، اور تاریخ میں آپ یہ دیکھیں گے 26 نومبر کو ادھر جنگ بندی ہوئی ہے اسرائیل اور لبنان کے میں، اور 27 نومبر کو پھر ایک دم سے یہ سارا کا سارا انقلاب شروع ہوا ہے۔ ساری دنیا کا میڈیا اس وقت آپ کو یہ سمجھائے گا کہ یہ سب کچھ اسرائیل کے اور امریکہ کے اشارے پر ہو رہا ہے۔ میں پھر کہہ چکا ہوں کہ اللہ کو کسی سے بھی کام لینا ہوتا ہے تو وہ کسی سے بھی کوئی کام لے لیا کرتا ہے۔ ظاہر کی دنیا میں چونکہ یہ سارے لڑنے والے بے اسباب تھے، ان کے پاس اسباب نہیں تھے، تو روس کو ڈاؤن کرنے کے لیے امریکہ ان کی مدد کر رہا ہے۔ کوئی بھی جب آپ کی لڑائی کسی سے ہوتی ہے تو آپ کا دشمن جو ہوتا ہے آپ کبھی اس سے بھی مدد لے لیتے ہیں، آپ کا کوئی دوست ہوتا ہے اس سے بھی مدد لیتے ہیں۔ تو اللہ کو جو کرنا ہے وہ تو ہوگا، اس کے لیے نظام اللہ طے کرتے ہیں، اور وہ آپ کی سمجھ سے پرے ہوتا ہے۔ 27 نومبر کو یہ ہوا کہ ایک چھوٹے سے بچے نے باقاعدہ وہاں پر ایک دیوار پر لکھا یسقط البشار، بشار کی حکومت اب گرنے والی ہے، بشار کی حکومت گرنے والی ہے۔ جب یہ ایک دیوار پر لکھا گیا تو فوج نے اسے اٹھا لیا، اس بچے کو یا 2-3 جو بچے تھے ان کو اٹھا لیا۔ جب اٹھا کر لے گئے تو ان کو الٹا لٹکایا، ان کے بال کھینچے، ان کے ناخن کھینچے۔ یہ 12-13 سال کے بچے تھے۔ جب یہ ان کے ماں باپ فوج کے پاس گئے کہ بھائی آپ نے ہمارے بچوں کو کیوں لے لیا ہے، بچے نے کیا غلطی کر دی، تو اس نے کہا کہ تمہارے بچے نے کیا لکھا ہے دیوار پر؟ اس نے کہا یسقط بشار لکھا ہے۔ اس نے کہا نہیں، بشار نہیں گرے گا، بلکہ تمہارا رب اور تمہارا خدا جسے تم کہتے ہو، تمہارا خدا اب گرنے والا ہے۔ یہ جملہ بولا، تمہارا خدا گرنے والا۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ ہم کیسے بھی صحیح، ہم بیکار، ہم کسی کام کے مسلمان نہیں ہیں، لیکن اگر بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آ جائے
تو پھر ہمارا شرابی بھی شہید ہونے کے لیے پہلی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے، پھر ہمارا گنہگار بھی اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے کہ بات اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آ گئی ہے۔ پھر بات یہی نہیں تھی، انہوں نے کہا کہ یہ بگڑی ہوئی اولادیں ہیں، تمہارے یہاں اب بگڑی ہوئی اولادیں پیدا ہو رہی ہیں، تم ایک کام کرو، تم اپنی عورتوں کو ہمارے حوالے کرو تاکہ ہم ان کے ذریعے سے صحیح اولادیں وجود میں لائیں۔ اب آپ سوچئے، ایک آدمی کی غیرت کا امتحان در امتحان تھا، اس غیرت کی بات پر وہاں کی جو عوام تھی وہ مشتعل ہوئی، اور پھر اس کے بعد 27 نومبر کو یہ پورا کا پورا لشکر آگے چلا، اور 10 دن سے بھی کم عرصے کے اندر یہ پورا کا پورا علاقہ فتح کر لیا گیا۔ دنیا اسے جس بھی نظر سے دیکھے، دنیا اسے جس بھی نگاہ سے دیکھے، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ وہاں کون کون لڑ رہا ہے، بڑی عجیب و غریب پالیٹکس اور سیاست ہے، اور بڑا عجیب منظرنامہ ہے، وہ تو کبھی انشاءاللہ بہت لمبا 2-3 گھنٹے کی بات ہو تب وہ پوری بات سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں، دنیا جس بھی نگاہ سے ملک شام کو دیکھے، اس لڑائی کو دیکھے، میڈیا کچھ بھی آپ کے سامنے رکھے، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ میدان سج چکا ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ دلہا کے آنے کی تیاری، ایسا لگتا ہے، واللہ اعلم بالصواب، اللہ ہی حقیقی صورتحال جانتا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ دلہے کے آنے کی تیاری ہونے لگی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ سارا کا سارا جو پس منظر تھا وہ کریٹ ہو رہا ہے، اور ہماری نگاہوں کے سامنے کریٹ ہو رہا ہے۔ ادھر اسرائیل ہے جس کا گریٹر اسرائیل کا خواب ہے، وہ اپنے اس خواب میں 14 کلومیٹر اندر تک آ چکا ہے، وہ شام کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ شام کے علاقے جو اس کی نگاہ میں گریٹر اسرائیل کا حصہ ہیں، وہ وہاں تک قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے شام کی جو فوج تھی، اس کی فضائیہ اور اس کے جو اڈے تھے، اس کے جو فوجی اڈے تھے، سب کو تباہ کر دیا ہے تاکہ یہ کبھی ہمارے مقابلے پہ نہ آ سکیں۔ اور وہاں کے اسرائیل کے وزیر دفاع کا بیان آیا ہے، ہم ہر اس خطرے کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو اسرائیل کے لیے خطرہ بن سکے۔ یہ ظاہری بیان ہے، مقصد ان کا وہاں پر قبضہ کرنا ہے۔ دوسری طاقتیں ایک بار پھر شام کو کئی حصوں میں بانٹنے کے لیے تیار ہیں، ایک کردستان بنانے کو تیار ہیں، کوئی دوسرے طریقے پر تقسیم کرنے کو تیار ہے، ایک حصہ اہل السنہ والجماعت کو دینے کے لیے تیار، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری دنیا کی پلاننگ ہے، لیکن ایمان والا جو اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس آخری زمانے کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، شام کی سرزمین یہ وہ سرزمین ہے جس کے اندر دمشق ہے، اور دمشق کی جو جامع مسجد ہے، اس جامع مسجد کے اتری مینارے پر، یعنی جو اس کا مشرقی مینارہ ہے، اس پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ ان سے پہلے حضرت مہدی کا ظہور ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ظہور کب ہوگا، وہ کیسے ہوگا، یہ اللہ ہی کے علم میں ہے، لیکن جو حالات چل رہے ہیں، جو پورا کا پورا سینیریو کریٹ ہو گیا ہے، محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ دن اب زیادہ دور نہیں ہے۔ ساری دنیا میں مسلمانوں کا قتل عام، ساری دنیا میں مسلمانوں کا تفرقہ، ساری دنیا میں مسلمانوں کی آپسی ٹوٹ پھوٹ، ساری دنیا میں مسلمانوں کا اور مسلمانوں کے خون کا عرضہ ہو جانا، ساری دنیا میں ہماری بے عزتی، ہماری ذلت، ہماری رسوائی، ہمارا پسماندہ ہونا، ہمارا پیچھے چلے جانا، یہ ایک بات بار بار بتا رہا ہے کہ اللہ رب العزت جہاں ہم سے ہماری بدعمالیوں کے سلسلے میں ناراض ہے، وہاں دوسرا پہلو خوب سمجھ لیجئے۔ یہ میں آپ سے بالکل ممبر پر یقین کے ساتھ کہہ دینے کو تیار ہوں، ہم برے صحیح، ہم بیکار صحیح، ہم بدکار صحیح، ہم خار صحیح، لیکن ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ اپنے نبی کی امت کو بہت دن تک بے آسرا نہیں چھوڑے گا، اللہ اپنے نبی کی امت کو بہت دن تک اس رسوائی کے اندر نہیں چھوڑے گا۔ امتحان جن کا ہونا تھا وہ ہو رہا ہے، ہو چکا ہے، امتحان جن کا ہونا باقی ہے وہ ہوگا، کیونکہ بڑی کامیابیاں امتحانوں کے بعد ہی ملتی ہیں۔ جو کچھ پورا کا پورا پوری دنیا کے اندر اور ہمارے ملک کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جیسے ابھی ہم آ رہے تھے تو یہ ہمارے انس میاں کہہ رہے تھے تعصب بہت بڑھ گیا ہے، نفرتیں بہت بڑھ گئی ہیں، تو بڑھ جانے دیجیے، کوئی حرج نہیں ہے نا۔ ہوتا ہے، وہ رات اندوری کا شعر یاد آ گیا نا، اگر خلاف ہے تو ہونے دو، جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے، لگے گی آگ
تو آئیں گے کئی گھر زد میں، یہاں پر صرف میرا مکان تھوڑی ہے۔ تو یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے نا، یہ نفرتیں جب اپنے پیک پر پہنچیں گی، یہ محبتوں کے اندر بدلیں گی۔ ہمیں جو کام کرنا ہے اس دور میں سب سے ضروری کام، میں پھر کہہ رہا ہوں اور بصیرت کے ساتھ یہ بات کہنے کو تیار ہوں، ہمیں جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنی نئی نسل کو، اپنے ان 10 15 20 سال 23 24 25 سال کے بچوں کو، نوجوانوں کو اللہ کے دین کو سمجھا کر، مکمل دین کو سمجھا کر ان کو اللہ کے دین کے لیے اپنی جان و مال کی قربانی لگانے کے لیے تیار کرنا ہے۔ اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کام یا تو ہو نہیں رہا ہے، یا ہو رہا ہے تو آدھا ادھورا ہو رہا ہے، یا آدھا ادھورا بھی جہاں ہو رہا ہے تو جس طریقے پہ ہونا چاہیے اس طریقے پہ نہیں ہو رہا ہے۔ ہم سب آج ملک شام کے اس پورے کے پورے پس منظر سے، اس تاریخ سے کم ایک سبق حاصل کریں۔ وہ جو غلطی ان سے اس وقت ہوئی تھی کہ وہ پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اس وقت ملک کو چلانے کے لیے آگے نہیں بڑھے تھے، اس کا نتیجہ اور خمیازہ آج ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ہم یہ ارادہ کریں کہ ہمارے نوجوان اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کریں، وہ انجینئر بنیں، وہ ڈاکٹر بنیں، وہ بہترین اور اعلیٰ درجے کے سائنسداں بنیں، وہ اپنے فن پر مہارت حاصل کر کے مکمل مسلمان بن کر، اعلیٰ درجے کے مسلمان بن کر وہ ان شعبوں کے اندر داخل ہوں جو شعبے ملک کو چلانے والے ہیں، جن شعبوں کے ذریعے سے ایڈمنسٹریشن کنٹرول ہوتا ہے۔ آپ آئی اے ایس بنیں، آپ آئی پی ایس بنیں، لیکن آئی اے ایس اور آئی پی ایس بن کر اپنے ایمان کا سودا نہ کریں۔ آپ جہاں جائیں، جو بھی ہو، آپ ہر کچھ ہونے سے پہلے آپ مسلمان ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ ایمان والے ہیں، آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنا کر میں بات پوری کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے حالات میں یہ بات فرمائی کہ جو آج کا قسطنطنیہ یعنی استنبول ہے، ترکی، آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ اس پر غیروں کا قبضہ ہوگا، اور آپ نے فرمایا پھر یہ شہر وہ شہر ہوگا جو لا الہ الا اللہ کی ضربوں سے فتح ہو جائے گا، یعنی صرف اللہ کا نام لیا جائے گا اور یہ شہر فتح ہو جائے گا۔ ایسا بھی منظر ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ دور آئے گا، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، وہ دور آ چکا ہے، اور باقاعدہ ترکی کے اندر جو تصوف کی محنت تھی، وہاں کے علماء و صوفیہ کی محنت تھی، اس کے ذریعے سے ترکی فتح ہو چکا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ ہم آپ سب سے درخواست کرتے ہیں اور آپ سب کو مبارکباد دیتے ہیں کہ اللہ نے شام کو فتح کر دیا ہے۔ خوب اللہ کا شکر ادا کریں، کچھ جو بھی توفیق ہو صدقہ کر دیں، 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے اس دور میں ہم کو یہ خوشخبری نصیب فرمائی ہے۔ کسی پروپیگنڈے میں نہ آئیں، کل جو ہوگا وہ اللہ کے علم میں ہے، آج جو ہو رہا ہے اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ ہمارا کام اپنے کام میں لگنا ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت معذرت کے ساتھ دیر ہو گئی۔